بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ حکومت بننی چاہیے تھی، سیاسی استحکام بھی آنا چاہیے تھا، اور چلے مان لیتے ہیں سیاسی استحکام ملک میں آ بھی جائے گا تو کیا معاشی استحکام آ سکے گا؟ یہاں پہ تو کوئی پلاننگ ہی نہیں۔ یہ بات بولتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ملک کو اتنے سال ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ آپ کے ملک میں پیداوار کتنی ہو رہی ہے۔ شروع سے ہی پڑھتے آئے تھے جناب کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ زراعت پہ کتنا منافع ہے کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ یہاں کا کسان آج رو رہا ہے۔ گندم کی پیداوار اتنی ہوئی کہ آپ دوسرے ممالک میں دے سکتے تھے لیکن آپ دے نہیں سکے۔ ہوا یہ کہ پچھلے سال کی کارروائی آپ کرتے ہوئے پچھلے سال میں اس سال میں بھی آپ کی گندم کی جتنی آپ کو ضرورت تھی اس سے زیادہ آپ گندم باہر سے منگوا چکے۔ اب آپ اپنی گندم کا کریں گے کیا؟ کسانوں سے جن ریٹس پہ بات ہوئی تھی وہ ریٹس تو درکنار، کسان اپنی گندم کے لیے رو رہا ہے کہ انصاف دیا جائے کہ آخر اس کا ہوگا کیا۔ یہ تو آپ کی پلاننگز ہیں۔ جب ملک میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ فیصلہ کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کی باتیں تو بہت بڑی ہیں لیکن جب فیصلے کی بات آتی ہے تو لگتا ہے کہ کمزور ترین وزیر اعظم کے روپ میں سامنے آئیں گے، اور کمزور ترین وزیر اعظم کی مخالفت ابھی سے ہی پارٹی کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ اور وہ کیسے شروع ہوئی؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے پہلے بیانات تو صرف اس لیے کہا جا رہا تھا کہ نہیں جناب ان پہ کان نہ دھریں کیونکہ وہ اپنی سیٹ پہ پاس نہیں ہو سکے اور اپنی سیٹ پہ الیکشنز پہ جیت نہیں سکے۔ کچھ حلقوں کا خیال تھا کہ ان کو خاص طور پہ نہ جتوایا گیا۔ شہباز شریف صاحب کی جو پارٹی تھی اس میں جو دھڑے بندی ہیں اس نے شین گروپ نے کسی طرح یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو چت کر کے رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود اب رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات بالکل ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا صدر بننا کس حد تک امپورٹنٹ ہے؟ نواز شریف صاحب اگر پارٹی کے صدر بن جاتے ہیں تو یہ صرف پارٹی میں فیملی گیم ہے یا کوئی اور بھی گیم ہے جس کی نشاندہی ہے؟ اور اگر کوئی اور گیم ملک کی سطح پہ ہو رہی ہے تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس گیم میں اچانک سے اسحاق ڈار صاحب کہاں سے آ سکتے ہیں؟ نائب وزیر اعظم صاحب کا عہدہ، اور نائب وزیر اعظم صاحب کہیں پہ بھی یہ ہم آپ کو بتا دیں کہیں پہ بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ کہیں ڈیپٹی کا کہیں عہدہ ہوتا ہے۔ بنا آپ اس لیے دیتے ہیں کہ جناب اختیارات دینے تو ہیں نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں نواز شریف سے صاحب کی نمائندگی ضروری تھی، اور نواز شریف صاحب چونکہ شرمندگی کی وجہ سے ان کو یہ بات پتا ہے کہ مفاہمت نے ان کو بڑا پیچھے کر دیا، اور وہ ووٹ بینک جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ووٹ پڑے گا وہ تو جناب پڑھا نہیں۔ تو اب جناب جب حکومت آپ کو مل ہی گئی ہے تو حکومت میں نمائندگی کیسے ہو؟ تو گھر کا ایک تو بھیدی بیچ میں ہونا چاہیے، اور گھر کا ایک بھیدی اسحاق ڈار صاحب تھے جن کو سامنے لایا گیا۔ یہ اب صرف پپٹ کے طور پہ کام کریں گے یا کچھ اور بھی کریں گے؟ کیونکہ وزیر خزانہ کے عہدے پہ جب اسحاق ڈار صاحب تھے تو یہ بھی ہم بتا دیں ایک اور سب سے زیادہ ناکام وزیر خزانہ ثابت ہوئے۔ بہت سی ڈیلز، بہت کچھ ایسا ہوا جو کہ صرف اس لیے نہیں ہو سکا کہ وزیر خزانہ کو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اب آپ یہ سوچیں جناب وزیر خزانہ ہمارے اسحاق ڈار اور دوسرا وزیر خزانہ جو کہ آپ کے برابر ہمسایہ ملک کا ہے جس کی آپ اتنی برائیاں کرتے ہیں، ان کی ذرا کوالیفیکیشنز تو دیکھیں، اور ہمارے وزیر خزانہ کو دیکھیں جن کو صرف وزیر خزانہ بننے کا شوق ہے اور صرف باتیں بھگاڑ سکتے ہیں۔ ملک چلے گا کیا؟ اصل ایشوز کسان کے ہیں، اصل ایشوز پاکستان کے یہ ہیں کہ تعلیم کا کیا فقدان ہو رہا ہے، اصل ایشوز پاکستان کے یہ ہیں کہ آپ نے کتنے زیادہ ڈیمز بنائے، پاکستان میں پانی کی کمی کا آگے 50 سالوں میں کیا حال ہونا ہے، ایوری بڈی نو دیٹ۔ لیکن ہمارا ایشو کیا ہے جناب کہ ڈپٹی وزیر اعظم کوئی بن جائے تو ڈپٹی کے بعد مسائل بڑے حل ہو جائیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈپٹی والے جو ہے عہدہ یہ کرے گا کیا پاکستان کو کوئی بہتر مستقبل دے سکے گا؟ دوسری طرف جو اتحادی تھے پہلے جو ایک دوسرے کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے وہ اب اتحادی بن کے سامنے آئے۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی قربت یہ بڑی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے کیا نتائج آئیں گے تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں جناب رزاق باجوہ صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ رزاق باجوہ صاحب، پارٹی کا ہیڈ تھوڑی دیر کے لیے اتار دیجیے گا کیونکہ آپ کی پارٹی تو بڑی پیچھے سے گیم کھیل رہی ہے اور پتے بڑے زبردست سے کھیلے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں باقاعدہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر سکتی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں۔
آپ نے کیا یہ طے کیا ہے کہ ملک میں پرائرٹیز کیا ہیں, مسائل کیسے حل ہونے چاہیے؟ حالانکہ آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اس وقت پرفارمنس کسی نے بھی نہیں دی تو یہ آپ کا آخری ہی وقت ہوگا, ورنہ کوئی بھی پارٹیز آگے الیکشنز میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی. ترجیحات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکر گزار ہوں, آپ نے موقع عطا کیا اپنی پارٹی کا موقع پیش کرنے کے لیے. جہاں تک ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کا حصہ بننے کا تعلق بالکل ہے, ہم اتحادی ہیں. لیکن ایک بات میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہمیں وزارت عظمیٰ ملی تو ہم پاکستان کو پٹری پہ چڑھانے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کریں گے اور ہم اپنی کیبنٹ کو بہت چھوٹا رکھیں گے, اس کو کم سے کم کریں گے. اس کے جو اس کیبنٹ کے سے جو پیسے بچیں گے یا جو ان وزراء پر خرچ ہوتے ہیں 350 ارب کے قریب, وہ ہم دوسری اسکیموں میں لگائیں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جا سکیں. تو اس لیے ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا پرائم منسٹر کا ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا تو ہم بیگ ہو گئے, اور جن کو ملا ہم نے ان کو آفر کی کہ جناب آپ آ جائیں. اور آج بھی ہم وفاقی حکومت کا پارٹنر ہوتے ہوئے بھی ہم وفاقی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں. نہ ہم نے کوئی وزارت لی ہے, نہ ہم نے کوئی مشاورت لی ہے, نہ ہم نے کوئی ایسی کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ورنہ 15-20 وزارتیں فیڈرل منسٹری لینا تو ہمارے مطلب ایک آنکھ مارنے سے بھی 20 وزارتیں ہمیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے لیے پڑی ہوئی ہیں. ہم نے صرف پاکستان کے وسیع تر مفاد میں پاکستان کے ہم نے جو ایک قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم کیبنٹ کو اگر ہم بھی شامل ہو جاتے تو کیبنٹ تو پھر 40-50 لوگوں پر. قطع کلامی کی معذرت کچھ ایک عرض کر لوں, اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. آپ نے تو اپنا موقف دے دیا کہ آپ کی پارٹی یہ چاہتی تھی جناب کیبنٹ بڑی نہ ہو, وزراء بہت زیادہ نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ کیبنٹ میں توثیق ہونے والی ہو, اور صرف یہ کہ یہ دو بھائیوں کی جو آپس میں جنگ چل رہی ہے اس وجہ سے یہ اپنے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے وزارتوں میں خوب اضافے کرنے والے, اور یہ بہت دور نہیں ہے, آپ دیکھ لیجیے گا میری بات بہت جلدی سچ ہونے والی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایک پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ ثواب دیدی اختیارات پرائم منسٹر کا ہے. وہ جتنے چاہے اپنی کیبنٹ کو مختصر رکھیں, اگر وہ بڑھاتے ہیں تو ذمہ دار بھی وہی ہوں گے نا. آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ نہیں, ہم نے تو چھوڑا ہوا, ہم نے کیا رکھا ہے, ہمارے پاس کیا ہے. دیکھیں صوبائی گورنمنٹ سندھ کی یہ ہمیں مینڈیٹ ملا. اتحادی تو ہم اس وجہ سے ہیں کہ اس سسٹم کو ہم بینڈ نہیں ہونے دے رہے ہیں. ہم اس سسٹم کو چلانے کے لیے اتحادی ہیں, ہم انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے یا ڈپٹی وزیر اعظم بننے کے لیے یا دیگر. ہم نے تو کچھ بھی نہیں لیا, ہم نے تو سارا کچھ انہیں دے دیا جن کو مینڈیٹ عوام نے دیا, اور ہم نے تو نواز شریف فیملی کے حوالے کر دیا. سر پھر سیاسی پارٹی ہونے کا آپ کی حکومت میں فائدہ مجھے بتا دیجئے. آپ کا ووٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, تو آپ حکومت میں ہیں کیوں؟ آپ عوام کو ریلیف کیسے؟ اب آپ اپوزیشن کرتے ہوئے اپوزیشن نہیں کر سکتے, اب ظاہر سی بات ہے آپ حکومت کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے. آپ کیا آواز اٹھائیں گے جناب یہ کیبنٹ میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کیونکہ قبل ازاں وقت ایک چیز سامنے ابھی تک کوئی چیز آئی نہیں ہے, اور میں آپ کے پروگرام میں آپ کے سامنے کہہ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب ایک چیز ہم اسے اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنے پارٹنر کو بھی, انہیں بھی پتا ہے کہ یہ چیز انہیں ہضم نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پسی ہوئی قوم پر, اس مری ہوئی قوم پر, اس بھوکی ننگی قوم پر, جہاں پر ہمیں چھوٹی چھوٹی سڑکیں روڈ بنانے کے لیے باہر ممالک سے قرضے لینے پڑ رہے ہیں, ہم قرضے لے کر تو اپنا گزارا کر رہے ہیں. اس پر ایک بڑی کیبنٹ کا میں شدید مخالف ہوں. ہم جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ہم اپنے صوبوں میں, ہم نے بلوچستان جیتا ہے, وہاں پر ہمارا چیف منسٹر موجود ہے. جیتا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ جیتا ہے. اچھا, پھر تو آپ اگر آپ کو وہاں کوئی شک و شبہت ہے تو آپ سندھ پر بھی پھر آپ کو اعتراض ہوگا. نہیں, پھر کون کس نے جیتا ہے سندھ, مجھے بتا دینا. ہمارے مقابلے میں کیا تحریک انصاف نے جیتا ہے سندھ, یا ایم کیو ایم نے جیتا ہے, یا نون لیگ کے پاس امیدوار نہیں تھے, تحریک انصاف کے پاس امیدوار نہیں تھے. کامنٹ کر دیں اس پہ تو کر سکتے ہیں نا آپ. کراچی کس نے جیتا؟
नहीं, कराची भी जिन्होंने जीता वो इक्तदार में, हम हमें जीता लोकल है, बॉडी बिल्कुल जीता है। देखिए, इस जीतने के बगैर तो आपको इक्तदार मिलता ही नहीं है ना। हम जिम्मेदार हैं सिंध के, हम बलोचिस्तान के, हम फेडरल गवर्नमेंट जिनके पास है वो खुद अपने, हाँ हम एक अच्छे पार्टनर की हैसियत से, एक अच्छे सियासी वर्कर की हैसियत से हम उन्हें गिरने नहीं दे रहे। हम उन्हें हम कह रहे हैं कि वो खुद ही गिरे अगर वो गिर रहे हैं। 18वीं तरमीम आप ही लेके आए, ठीक है ना, आप ही का, आप पे सहरा जाता है उसका। 18वीं तरमीम के बाद अगर आप ये कहते हैं कि फला सूबा मेरा, लेकिन पैसे भी मुझे वफाक से लेने हैं और मुझे कमा के भी कुछ नहीं देना वफाक को, तो पाकिस्तान के लिए कर कौन रहा है सब कुछ? वफाक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, आपने बड़े आराम से कह दिया हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं वफाक से। 18वीं तरमीम भी तो ऐवान ने पास की थी ना सर। 18वीं तरमीम का मेरे ख्याल है, चले मैं आगे चलती हूँ, 18वीं तरमीम का शायद लोगों को मतलब नहीं पता, छोटी सी कहानी है, मैं बहुत आसान लफ्जों में समझाने की आती हूँ। 4 भाई हैं और 4 भाई जो है वो बाप से पैसे ले रहे हैं, कमा वमा कुछ नहीं रहे, आखिर में बाप जो है वो बिल्कुल ही कंगला हो रहा है, लेकिन कमा कुछ नहीं रहा। आप हर कोई सस्ती रोटी दे रहा है वहां पे, मरियम नवाज साहिबा फला डेवलपमेंट, अरे भाई कमा कहां से रहो? वफाक से ही नोच। कम से कम सिंध को ये नहीं कहा जा सकता कि हम नहीं कमा रहे, सिंध तो पूरा मुल्क कुछ चला रहा है। पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है वो 70% तो सिंध देता है। और कौन सा जो शहर दे रहा है वो उसका भी हाल चलने डिस्कस करते हैं। तो सिंध का हिस्सा है ना, ये कोई आसमानी मखलूक का या कहीं, ये भी तो ऐसा ही है, ये सिंध का हेडक्वार्टर है कराची। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों यहाँ पे तो मुझे जितने डाले नजर आ रहे हैं और 4x4 अचानक से सड़कों पे नजर आ गई हैं, वो तो मुझे समझ भी नहीं आता है। डेवलपमेंट नहीं हो रही सर। बात ये होती है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, किसके पास कितना पैसा है, अफराद ज़र क्या हो रहा है यहाँ पे, या गरीब की तरह। डॉक्टर साहब इदारे बैठे हैं, इदारे कौन है? पीपल्स पार्टी है, बैठी हुई है, और पीपल्स पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद इदारे हैं कौन? सर आगे चलते हैं, शायद मैं अपनी बात नहीं समझा पा रही, या आगे आप समझा सके मुझे बात। जावेद सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आते हैं। पहले तो चले मैं आपसे भी वही बात करूंगी, पार्टी हटा दें, कोई ऐसी बात मत करें कि जिससे हमें अंदाजा हो कि आप पीटीआई के। लेकिन ये जो सियासत इस वक्त चल रही है, जिसमें हम ये साफ देख सकते हैं कि एक पार्टी जो कि इक्तदार में है, वहां पे आपस की जंग में बंदर बांट हो रही है ओहदों की। किस तरह से देखते हैं इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कोई नई चीज नहीं है कि जो हो रहा है। अभी आपने रिजीम चेंज के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें आपने देखा था कि जितने महकमे नहीं थे उससे ज्यादा मिनिस्ट्रियां थी। मतलब है कि बेमहकमा वजीर भी थे, और के करीब वजीर पाकिस्तान की तारीख नहीं 90 तक, आखिरी में मुशीर और वजीर मिलाए तो 90 हो गए थे। अच्छा। और उस वक्त आपको शायद शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि वो ये इल्जाम लगाते थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट में कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये कर दिया, और उन्होंने फिर एक जुमला कहा था कि मैं अपने कपड़े भी बेच दूंगा अगर मुझे बेचना पड़े। लेकिन वो कपड़े बिके नहीं, बल्कि और ब्रांडेड हो गए, और ब्रांडेड चीजें। तो ये चीजें अब अवाम के लिए नई नहीं है, ये बहुत अरसे से वो देख रहे हैं ये सब चीजें, कि दावे और फिर उसके बाद जो अमल है वो सारी चीजें। क्योंकि देखें, पीटीआई के लिए तो आप कह सकती हैं कि वो 3.5 साल की एक मुख्तसर से मुद्दत थी, और उसमें उन्होंने जो भी किया, अच्छा किया, गलत किया, जो भी किया वो भी अवाम ने देखा, और इनके एक तवील जो दौर था वो भी अवाम ने देखा। और उसके बाद फिर आपने देखा कि 2024 में जो इलेक्शन हुए और उसका जो रिजल्ट आया, और जो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वो रिजल्ट चेंज हुआ। तो अब जब तक मखसूस लोग हुकूमतें गिराते और बनाते रहेंगे, यही मामला चलते रहेंगे, लोग उनके पीछे होंगे और आवाम का वो ख्याल नहीं करेंगे। तो जब आवाम माजरत के साथ ये जब आप मखसूस लोगों की बात करते हैं ना, तो आपके वही तो से ना वो चीज अच्छी नहीं लगती। देखें मखसूस लोगों को सर पे भी आप ही ने चढ़ाया था, वो एक पेज की कहानी। मुझे सर मैंने इनके अच्छा नहीं देखें, एक बात नहीं सर मुझे बोलने दें, मैं फिर चुप हो जाऊंगी। वो मखसूस लोगों की कहानी एक पेज वाली पिछली हुकूमत में सुनते सुनते आए थे, वो 3 साल 7 महीने चल के हुआ ना, अब वो फिर मखसूस कह रहे थे कि कौन का बाप है। अच्छा एक बाप थे। अच्छा देखें, वो अरसा कितना था? 3.5 साल का। सही है, कुछ सही हुआ, कुछ गलत हुआ, जो भी हुआ। सुने हाँ, जो होता है ना, देखें हुकूमत जो है ना, वो उसके जैसे एक छत के 4 पिलर होते हैं, इसी तरह हुकूमत के भी होते हैं, और हुकूमत उनके साथ। अब आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, वो तो जब जाहिर होगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अवाम ने जो इस वक्त जो वोट दिया और जो चीजें की, तो इसका मतलब ये कि अवाम को अगर उम्मीद थी, उम्मीद है
तो वो सिर्फ पीटीआई और इमरान खान से, वरना वो नहीं देती। जिस तरह वो इस 2024 में वोट कास्ट हुए हैं, जैसे पहले होता था कि घर में बैठे होते थे, वोट पड़ जाते थे। आपने भी जाहिर है इसका मुशाहिदा, क्योंकि आपका तो मीडिया से ताल्लुक है, कि पोलिंग स्टेशन सुनसान पड़े होते थे। 3 बजे के बाद वहां पे जो भी सुबह जिसने डाल दिया उसके बाद तो ठप्पे सिस्टम था। तो 2024 में भी ये हो सकता था, लेकिन 2024 में क्यों नहीं हुआ? क्यों? उन्हें एक होप, एक उम्मीद थी, इस वजह से नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देखें, किसी भी जमहूरी मुल्क में जो तरक्की हो रही है, जैसे आप चाइना की मिसाल ले रहे हैं, आप अमेरिका, जापान, ये कहीं किसी भी जमहूरी मुल्क में, तो वहां पे आवाम का ख्याल क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन्होंने हमें वोट देना है, फिर हुकूमत में लेके आना है। लेकिन आपने इस इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा, कुछ पंजाब के जो हल्के थे उसमें जब उम्मीदवार गए और उससे उनसे बात पुरस्त हुई, आवाम ने की, तो उन्होंने कहा हमें आपके वोट की जरूरत नहीं, हमें हमारी तो बात हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह, और अब फिर आपने देखा, चले ठीक है 3.5 साल हमने भी, जाहिर सी बात है, फौज है या पुलिस है या रेंजर्स है, जो भी इदारे हैं या इलेक्शन कमीशन है, उसमें जो लोग हैं, तो वो इदारे सारे तो खराब नहीं होते ना। सर, मैं इस बात तो कहने का मकसद ये है कि हमने 3.5 साल में वो सब कुछ सीख लिया। तो आप भी 40 साल, लगता है अभी भी नहीं, अभी भी कुछ नहीं, कुछ नहीं सीखा। अभी भी है जो कि हमें, लेकिन आप सर मैं इस टॉपिक पे बात करती हूं। आपने 40 साल में नहीं सीखा, एक मिसाल है। अगर आपने सीखा होता तो इस वक्त आपकी अपनी पार्टियों से आवाजें उठ रही हैं कि ये जो आपने हुकूमत ली है ये नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, मैं इस बात का एक जुमले में जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, आसिफ बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। लेकिन उससे पहले मैं अपने दोनों गेस्ट की बात का जवाब देती चलूं। यहाँ पे जहां पे भी मखसूस लोग और इदारों की बात होती है, तो ये सियासतदान खुद ही चाहते हैं कि उन लोगों से उनके ताल्लुकात बढ़ते रहें। अगर आज जो पीटीआई के साथ मसला हुआ, चाहे वो उनके निशान का मसला था, चाहे और बहुत से मसाइल थे, अगर ये पार्टीज एक साथ मिल जाती और ये बात कहती, मैं मानती हूं कि उसमें कोई मसाइल थे, अभी पीटीआई की बड़ी गलतियां थी इन मामले में, लेकिन अगर ये सियासी जमातें मिलकर ये बात कहती कि जनाब हम एक साथ खड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि एक पार्टी जिसकी इतनी फॉलोअरशिप है उसको भी आगे लाने का मौका दिया जाए, तो फिर ना इदारे कुछ करते ना कानून, ये चीजें हो सकती थी। लेकिन चूंकि इदारे चाहते थे कि अगर किसी को मार पड़ रही है जनाब, तो और मार पड़ के उसको खुडे लाइन लगा दो, तो ये सारी जमातें एक तरफ हो जाती हैं। ये हमारा फॉल्ट है। आगे चलते हैं। जनाब आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। आसिफ बाजवा साहब। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। अच्छा चलिए, ठीक है, मेरे ख्याल मुझे आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, मुझे टॉक बैक में आवाज आ रही है, स्टूडियो में मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं बात करती हूँ। आज तो बाजवा मौजूद है, रज़ाक बाजवा साहब भी मौजूद हैं और आसिफ बाजवा साहब भी मौजूद हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। आसिफ बाजवा साहब, वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, तो मैं वो लंका ढाने का तो आपको नहीं कह रही हूँ। आप मुझे बताएं, आप तो घर के भेदी हैं। क्या ये मीडिया में चल रहे दोनों भाइयों के साथ में कोई मसाइल हैं, 2 पार्टीज के 2 धड़े हो गए हैं और ये सब चीजें, क्या सिलसिला है सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि आज जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि 2 भाइयों के दरमियान क्या चल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ ये आज की बात नहीं है। ये जब मियां नवाज शरीफ साहब को एग्जाइल में भेजा गया सऊदी अरब में, जनाब परवेज मुशर्रफ ने उनको भेजा, और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने ऑफर की कि हम आपको वापस ले आते हैं, आप अपने भाई को छोड़ दें और उनसे इख्तलाफ करें और उनकी पॉलिसियों के जो उनकी पॉलिसी है, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट आप स्टेटमेंट दें, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद जरा थोड़ा क्रीज से आ जाते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब अभी इंग्लैंड थे और पंजाब में या पाकिस्तान में मरियम बीबी जो थी वो एक्टिव थी, तो ये बात की गई कि अब नून में से शीन निकलेगी। फिर कहा गया कि नहीं, नून में से मीम निकलेगी, और किसी ने कहा कि शीन भी निकलेगी और मीम भी निकलेगी। लेकिन जब 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, तो आप सब लोगों ने देखा कि ना नून में से ना मीम निकली ना शीन निकली। सर माजरत के साथ ना अब मुझे नून नजर आ रही है, ना मीम नजर आ रहा है, ना मुझे शीन नजर आ रहा है। पार्टी तितर बितर हो गई है सर, ना मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। तो मुझे देखें, आप चूंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको ये हक हासिल है कि आप ये कहें कि पार्टी तितर बितर हो गई है। आप मुझे ये बताएं कि जब 2018 के इलेक्शन के बाद
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप, मैं गिनना चाहूंगा मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, ख्वाजा आसिफ साहब, अहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शाह खान अब्बासी साहब, दूसरे वो पिंडी वाले अब्बासी साहब, और ये सब लोग जो थे सबको गिरफ्तार किया गया, सबको जेलों में डाला किया। तो किसी शख्स ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना किसी ने पार्टी को छोड़ा, और ना किसी ने किसी चीज से आसिफ बाजवा साहब, ये मुद्दा ही नहीं है। मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी, तो सवाल ये बनता है ना कि इसहाक डार का आना, राना सलाह साहब की पहले वाली बातें, उनका पे खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वक्त की जरूरत, ये सब बातें क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप तफसील से बताएं लोगों को। एक शॉर्ट ब्रेक है सर, मैं आप ही की तरफ आऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पार्टी का मौका बयान करें। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन से आसिफ बाजवा साहब की तरफ आते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और आसिफ बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये सब लोगों को बातें हम कल से सुन रहे हैं कि इतवार के दिन ये हुआ, फलां 60 हुआ, और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपको अर्ज करूं, ये रिकॉर्ड की बात है कि सबसे पहले पाकिस्तान में नूरुल अमीन की हुकूमत थी, तो उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी वालिदा जो थी नुसरत भुट्टो, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। उसके बाद परवेज इलाही साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया। उसके बाद तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब में और मियां शहबाज शरीफ साहब में इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई पार्टी तितर बितर नहीं हुई। अच्छा सर, आप तो कानून जानते हैं, मैं नहीं जानती, मुझे ये बताइएगा आइन में तो नहीं है ना डिप्टी स्पीकर के हवाले से कोई भी? इसमें बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि आइन में डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, उसकी कोई, उन्होंने वहां पे कोई ऐसा ओहदा नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन वजीर आजम के सवाब दी थे। लेकिन एक मेरा लफ्ज सुन ले, एक वर्ड मैं अर्ज करना चाहूंगा। कुछ सेरेमोनियल जो होती है ना, वो ऐसी जो चीजें है ना, ये एक सेरेमोनियल है और एक रिस्पेक्ट दी गई है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन इस बात से इख्तलाफ करता हूं कि ये कोई इख्तलाफ है या ये नून में से शीन है या शीन में से मीम है, या कि कोई इस तरह की बात है, कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक सेरेमोनियल है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मासूम कुछ सवाल, उसको समझ लें आपके। ये तो बड़े आसानी से हो जाता है जनाब, इसहाक डार को डिप्टी बना दिया जाता है, ठीक है जनाब, हो गया। लेकिन जब आपके 90 दिन के इलेक्शन 190 दिन में होते हैं, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त आप कहते हैं हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं है। अगर आपको कहीं और फैसले मुश्किल करने हो तब आपके अख्तियार में कुछ नहीं होता। लेकिन ये वाले फैसले बड़ी आसानी से हो जाते हैं जी। कैबिनेट में तौसीक कैसे करनी है, ये भी बड़े आराम से हो जाता है। इसहाक डार साहब को कौन सी सीट देनी है, ये भी बड़े आराम से हो जाते हैं। मुल्क के मसाइल क्यों नहीं हल होते सर? देखिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है ये बड़ा मजबूत और स्ट्रांग क्वेश्चन है कि मुल्क की बेहतरी के लिए आप कोई फैसले क्यों नहीं करते। तो इसका जवाब ये है कि जब 16 माह की गवर्नमेंट मिली पीडीएम को, जिसके सरबरा मियां शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने इस बात का, आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके सामने बैठ के कई दफा जो मीटिंग्स हुई उनमें ये कहा कि हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए बड़े सख्त फैसले किए हैं। हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाने के लिए और डिफॉल्ट से बचाने के लिए हमने सख्त फैसले किए हैं। अब मैं अर्ज कर दूं, जो 2024 के इलेक्शन की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें, और जब से मियां शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया है बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट ये मैसेज दिया है कि जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल हैं, वो हम 2 साल के बाद इसके ऊपर हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। उससे पहले इतने हालात नहीं है हमारे पास, इतने सोर्सेज नहीं है कि हम फौरी तौर पे अवाम को रिलीफ दे सकें। ये सख्त फैसले हैं और इसका ये फैसले देखिए, हम ये समझते थे कि 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 120 सीटें मिलेगी, लेकिन हमें उतनी सीटें नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि हमने 16 माह की गवर्नमेंट में बेहतर फैसले नहीं किए। हमने जो
سر میں چونکہ اور بھی گیسٹ ہیں ان کو بھی مجھے موقع دینا ہے, لیکن میں آپ سے چھوٹے کچھ کوشچن پوچھوں گی. آپ نے کہا سخت فیصلے کریں گے. سخت فیصلے تو اسی صورت پہ ہوتے ہیں نا کہ جب کفایت شعاری آپ کرتے ہیں, عوام کا آپ خیال کرتے ہیں. تو یہ سخت فیصلے پروٹوکول, ہم نے صرف وہ خاتون جو ہے وہ مری گھومنے کے لیے جا رہی تھی, ان کے پروٹوکول دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ کتنے سخت فیصلے یہاں پہ ہو رہے ہیں. یہاں پہ کوئی خیال تو اس چیز کا ہے نہیں. وہ سستی روٹی کی بات کی گئی تھی, وہ جتنے نان بھائی ہیں وہ سارے روڈ پہ آ گئے. وہ سخت فیصلے کون سے تھے یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر آپ نے کہا 16 ماہ کی گورنمنٹ. مجھے یہ بتا دیں, یہ جو گندم والا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں اکانومی کو بہتر نہیں کر سکتے. آج اگر وہ گندم والا فیصلہ اس وقت نہ کیا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا یہ نگراں حکومت کی غلطی ہے, اس سے پہلے حکومت کی غلطی ہے جس میں پرائیویٹ اداروں کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے, تو آج میرا خیال ہے ملک کی اکانومی کو کچھ فائدہ ہو جاتا, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اگر یہی مسئلہ حل ہو جاتا تو میرے خیال ہے کہ ایکسپورٹ کرنے سے ہی ہمارے ملک کو بڑے فائدے ہو جانے تھے. چھوٹی سی بات کو ہم حل کرتے نہیں, آگے کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے کوشچن میں ہی آپ کا جواب ہے کہ یہ جو گندم تھی جو امپورٹ کی گئی ہے وہ بالکل جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے امپورٹ کی ہے, کسی الیکٹڈ گورنمنٹ نے یہ کام نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ نان بھائیوں نے ہڑتال کر دی, لیکن اب میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو 20 کلو آٹے کی جو قیمت تھی وہ 800 روپے کم ہے, اور 3-4 روز سے 800 روپے کی قیمت اس کی کم ہوئی ہے, اور اس وجہ سے روٹی جو ہے 15 روپے کی اور 20 روپے کا نان ملنا شروع ہو گیا ہے. نمبر 3, جو بات آپ کرتے ہیں کہ ایک خاتون گئی بینگ چیف منسٹر مری گئی, جیسے بھی آپ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کو حق حاصل ہے, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ وہاں پہ جو گاڑیاں تھیں وہ کوئی پروٹوکول کی اتنی گاڑیاں نہیں تھیں, وہ ان کی سیکیورٹی کی بابت گاڑیاں تھیں. نمبر 1. نمبر 2, 17 گاڑیاں تھیں, وہ بھی وہ گاڑیاں جس کے مجھے تو نام بھی نہیں آتے. گاڑیوں کے بڑے شوقین ہوں میں. اگر مجھے ایک آدھا منٹ دے دیں, اگر مریم بی بی کے ساتھ ان کی فیملی, دیگر فیملی مثلا ان کا بیٹا ہے, ان کے ہسبینڈ ہے, یا ان کا دوسرا ملازموں کے لیے اپنی گاڑیوں میں تھے, سب اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں تھے, تو آپ ان کو تو پروٹوکول تو نہیں کہہ سکتے. پروٹوکول تو یہ ہے کہ سرکاری گاڑیاں کتنی تھی, سرکاری گاڑیاں تو نہیں تھی 17. کاش سر پاکستان کا ہر شہر یہ ایسا ہو جائے جس طرح سے وہ ہمارے ریٹائرڈ جو ہوئے تھے 80 کروڑ کا, تو ان کا آخری مکان گھر تھا جس پہ اتنی باتیں ہو رہی تھی. جو ریٹائر ہو گیا اس کے بارے میں بات کی, کاش کہ ہر پاکستانی کے پاس 1 کروڑ کا مکان تو ہو جائے. 80 کروڑ تو دور کی بات ہے. اور وہ جو گاڑیاں جا رہی تھی جس کے مجھے نام نہیں پتا, جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ میں گاڑیوں کی بڑی شوقین ہوں, تو اگر ان کی فیملی کے پاس اس لیول کی گاڑیاں تھیں تو سر کیا ہی مزے ہیں. کاش یہ مزے سارے پاکستانیوں کے ہوتے ہیں. اور میں بڑی اپریشیٹ کرتی ہوں اس بات کو سر, آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی خزانے کی گاڑیاں نہیں تھی, ان کی اپنی گاڑیاں تھی. سر واہ, بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے, واہ بھائی اچھی بات ہے. آگے چلتے ہیں جناب, کیونکہ رزاق باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اور رزاق باجوہ صاحب کہتے ہیں جی فیڈرل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ہمارے پہ ذمہ داری نہیں, کیونکہ میرے پاس تو 2 صوبے ہیں, ہمارے پاس ہم اس کی ذمہ دار ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا آپ کا موقف سر آنکھوں پہ, لیکن یہ بتائیے جو گندم والا مسئلہ ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہمارا کسان محنت کرتا ہے, ہمارے لیے محنت کرتا ہے, پھر پاکستان میں پانی کی بھی مسائل ہیں, اس کی گندم اگر خراب ہوتی ہے, اس کو اگر نہیں ملتا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ بات کوئی نہیں چاہتا کہ بھارت میں بھی بہت سی خودکشیاں ہوئیں, کسان جو ہے وہ روڈ پہ آئے, بڑے مسائل ہوئے, کیا ہم بھی اس لیول پہ اپنے کسان کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح ابھی ہمارے کسانوں کی گندم نہیں خریدی جا رہی ہے اور گورنمنٹ نے اس کا ریٹ میرا خیال 3900 روپے من یا 4000 روپے کے قریب گورنمنٹ کا ریٹ نکالا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کسانوں سے اب یہ گندم نہیں خریدیں گے, یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے وہ بہت بڑی تعداد میں گندم اب ان کا اختیار تھا, اب لے لی انہوں نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تو گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں, صدر پاکستان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کی ہمیں دیگر جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے گندم خرید لینی چاہیے باعزت طریقے سے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر گندم شارٹ ہو جائے اور یہ گندم مارکیٹ سے سستے داموں جو وپاری ہیں یا انویسٹر ہیں یا دیگر قوتیں ہیں اس ملک میں وہ خرید لیں گی اپنے پاس, اور ہمارے پاس ابھی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ہمیشہ ہی نہیں ہوتے, کہاں ہوتے ہیں ہماری گورنمنٹوں کے پاس, بچا کے آئے, یہ لٹا پٹا ملک ہے. تو میری تو رائے ہے, گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ اتنا اگر ہم اتنی بڑے بڑے قرضے لے رہے ہیں ورلڈ بینک سے, IMF سے, تو ان کسانوں کی گندم خریدیں بھائی, یہ ہمارے پاکستانی ہیں. اور اگر ہماری گندم شارٹیج ہو گئی تو یہی گندم ہم 5000 6000 7000 روپے من باہر ملکوں سے خریدیں گے. ہم نے خرید چکے ہیں, ہم پہلے 180 روپے
کہ لگ بھگ آٹا تھا، یعنی اس وقت آپ اندازہ لگائیں تو کچھ 6,000 روپے من سے اوپر گندم جو ہے خریداری ہوئی ہے لوگوں کی. تو یہ تو ایک اچھا موقع ہے گورنمنٹ کے پاس، گندم خریدنی چاہیے، اپنے پاس اسٹاک کرنی چاہیے تاکہ پاکستان میں اور اس پر پابندی لگانی چاہیے. جس طرح افغانستان جاتی ہے، ایران جاتی ہے، اس پر پابندی لگانی چاہیے. یہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، ہمیں چاول اور گندم کی جو ہے ایکسپورٹ پر پابندی لگانی چاہیے اور کسانوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ پھر آج ہم ان سے 4,000 یا 3,900 روپے نہیں خرید رہے، پھر ہم 6,000 ڈھونڈتے پھریں 6,000 روپے میں. پھر بھی تو ہم نے پیسے کہیں سے لانے نا، پھر بھی باہر ملکوں سے ہم نے پیسے تو باہر ہی ملکوں سے لینے. ہمارے پاس اپنی آمدن تو ہے نہیں ہے. کیا آمدن ہے ہمارے پاس؟ کوئی آمدن نہیں ہے، سب کچھ کرپشن کی نظر ہے. تو میری رائے یہ ہے گورنمنٹ کو کہ بھئی گندم خریدیں تاکہ کسانوں میں اتنی جان تو آئے. اور آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر مہنگا بیج، کس قدر مہنگی کھاد، کس قدر مہنگی بجلی خرید کر کے وہ گندم لائیں اگر مارکیٹ میں، تو ہمیں خریدنی چاہیے، ان کے ساتھ زیادہ. بڑی افسوس کی صورتحال ہے. آپ پاکستان کے کسی ایک سیکٹر میں بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو بڑے آگے نکل سکتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جہاں پہ گندم اگانی ہوتی ہے وہاں ہم گنا اگا دیتے ہیں، کیونکہ گنا جن لوگوں کے ہاتھ میں جا کے چینی بننی ہے ان کو تو ہم نوازنے کے لیے بالکل تیار ہیں. ہماری زمین سونا تو اگل رہی ہے لیکن گنا زیادہ اگل رہی ہے، کیونکہ گنے میں آپ جو ہے جن لوگوں کی وہ زمین ہے ان کو بڑے آپ فائدے دے رہے ہیں. ایسا ہو چکا ہے، ہم نے روس سے دیگر ممالک سے جب شارٹیج تھی گندم لی، کس قدر وہ خراب گندم تھی اور کس قدر مہنگی. ہونا چاہیے. اگر کوئی سن رہا ہے، اور یہاں پہ 2 سیاستدان پیپلز پارٹی اور یہاں پہ نون لیگ کے بیٹھے ہوئے، دونوں نے یہ کہا کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت کے اس میں ہوا ہے، تو کیئر ٹیکر میں پیچھے کون تھا پھر وہ بھی سن لیں. بھائی میں تو کسی چیز سے خوف نہیں کھاتی ہوں. یہ پھر آپ سوچیں کہ جن لوگوں نے پھر کیا ہے سوال پوچھے نا، اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کے ملک کا ہونا کیا ہے. آگے چلتے جناب، میں آپ کی طرف آتی ہوں. جاوید صدیقی صاحب چلیں آپ اس پہ کامنٹ کر لیں، پھر میں بات کرتی ہوں. کیئر ٹیکر حکومت کو اتنے اختیارات دیے کس نے تھے؟ مطلب کیئر ٹیکر کا، اس کیئر ٹیکر سے پہلے جتنے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، نگراں حکومتیں آئیں، ان کا کام تھا الیکشن کروانا، الیکشن کروا کے جو منتخب گورنمنٹ ہے اس کو ہینڈ اوور کرنا. لیکن پری پلاننگ یہ سب کیئر ٹیکر کو دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کرپشن کرنی تھی، پہلے بھی کرپشن کی، ابھی بھی کرپشن. اور کیئر ٹیکر میں کون لوگ تھے؟ انہی لوگوں کے تھے نا، انہی کے سارے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کیئر ٹیکر نہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب، وہ بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے. تو آپ یہ کیسے کیئر ٹیکر؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ کیئر ٹیکر کے جو اختیارات تھے وہ الیکشن کروانے کے ہمیشہ سے رہے. پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کیئر ٹیکر نے ہمیشہ الیکشن کروایا، اس کے بعد جو منتخب گورنمنٹ ہے اس کا کام سے. لیکن یہ آپ نے اختیارات دیے، آپ نے ہر قسم کے اس کو جو نوازا ان کو. اور آپ یہ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں آج وہ سینیٹر بنے ہوئے، منسٹر بنے ہوئے، تو کیسے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیئر ٹیکر؟ ان کو تو آپ نے منسٹریوں میں لیا ہوا ہے. تو یہ سب تو ایک پری پلاننگ گیم پورا چلا ہے کہ جناب پہلے آپ پی ٹی آئی جب پی ٹی آئی ختم ہو گیا، 3.5 سال کا دور آپ کا آ گیا. پی ٹی آئی کے دور میں 150 کا پیٹرول. 3.5 سال کا دور سر آپ مطلب پریڈکشن دے رہے ہیں کہ یہ بھی 3.5 سال رہیں گے؟ نہیں، یہ تو 3.5 سال گزار چکے ہیں. یہ تو انہوں نے زبردستی لے لیا اپنے، اور انہی کی پارٹیوں سے ان کے خلاف آوازیں آنا شروع ہو گئی. میں نے کہا شاید پریڈکشن ہو رہی ہے کوئی. نہیں، وہ 3.5 سال نہیں، اگر اس کی آپ کہتی ہیں تو وہ تو 1 سال کی ہے. وہ تو اس دفعہ 1 سال کی ہے. 1 سال کی پریڈکشن ہے. 1 سال. اور یہ جیسے ہم نے بہت سارے لوگوں سے نہیں یہ پیپلز پارٹی پھر بھی فائدے میں سر. 1 سال ہو گئے، 3.5 سال ہو. پیپلز پارٹی فائدے میں ہے سر. پیپلز پارٹی کا اس لیے دیکھیں جو آپ نے ابھی 18ویں ترمیم کا ذکر کیا کہ جناب 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دے دیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو آپ تفصیل پڑھیں تو وہ اختیارات دیے گئے تھے فنڈز کے اور کام کے. لیکن آج آپ پیپلز پارٹی سے آپ نے دیکھا، پیپلز پارٹی جب پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی اور وہ جب فنڈ دیتی تھی اور جب ان سے حساب مانگتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ آپ تو حساب لے نہیں سکتے 18ویں ترمیم کے تحت. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ فنڈ بنایا اور ڈائریکٹ ایم این ایس جو تھے ان کو دیا. صحیح ہے، ایم این ایس کو فنڈ دیا. اور ظاہر سی بات ہے 18ویں ترمیم کے تحت آپ بہت سارے میڈیکل کے تھے یا صحت کارڈ کے تھے. نہیں جی، سندھ میں تو صحت کا بہت اچھا نظام ہے، صحت کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے سر. اس طرح عوام کے ساتھ کریں گے. ویسے سر جو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں بہت سے لوگوں کو پیسے ایمانداری سے مل رہے ہیں. نہیں، ایمانداری سے مل رہے ہیں. اچھا آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ پہلے کرپشن والے مسائل 8 لاکھ افراد بے نظیر انکم سپورٹ سے باہر بھی کیے تھے جو صاحب حیثیت تھے اور جو لے رہے تھے. یہ بالکل تو
دیکھیں مستحق کو اگر اس کا حق ملے نا اس کے لیے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے غربت کے نام پہ ہوتا ہے, جی غریب کے ساتھ یہ کرتے ہیں, غریب کے ساتھ وہ کرتے ہیں. کتنے آپ مجھے بتائیں غربت کی لکیر سے کتنے لوگ اوپر آ گئے. جو اگر آپ 2018 سے پہلے کی بات کرتے ہیں, 25-30 سال 40 سال کا جو دور رہا ہے پی ڈی ایم کا, مجھے آپ بتائیں کون سا سال ایسا گزرا ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غربت کی لکیر سے اتنے افراد روزگار سے لگ گئے, اتنے افراد کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. تو آپ کے 40 سال دور میں نہیں ہوئی. آپ صرف 40 سال رہی ہے. 40 میں ضیاء صاحب کے بعد جو آپ کی بنے ہوئے 3 سال پورے نہیں, 76 سالوں میں جمہوریت کا حساب لگا کے وہ 40 سال کہہ رہے ہیں, باقی وہ بول نہیں پا رہے. آپ مجھے کوئی ایک سال بتا دیں ان کی کارکردگی کو, کوئی ایک سال بتا دیں. ظاہر سی بات ہے سندھ میں بتا دیں. میں اکثر باجوہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سندھ میں مجھے بتا دیں کہ کتنے افراد کس نے کام کیا ہے سندھ میں. تو سر آپ کے سوا 3.5 سال آپ دو پارٹیوں کے علاوہ یاد رکھنا چاہیے گلگت بلتستان میں بھی آج بھی پیپلز پارٹی کو لوگ یاد رکھتے ہیں. جہاں جس کا اچھا کام ہوتا ہے وہاں پہ اس کو یاد رکھا جاتا ہے. دیکھیں میں پہلے بھی ان کو کہتا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ایک کام کیا کہ کراچی جیسے شہر کا جو حال کیا ہے, مطلب دو ایک پارٹنر. اب آپ دیکھیں ایم کیو ایم کی دیکھیں کہ وہ وفاق میں کس کو نہیں سن لے ایم کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں وفاق میں وہ گورنمنٹ میں شامل ہیں, اور سندھ میں جو ان کے اتحادی تھے اب وہ اپوزیشن کا ایک مثال کردار دے رہے ہیں. تو یہ ڈرامہ اب عوام سمجھ چکی ہے کہ جب آپ کا الیکشن آتا ہے آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں, پھر اپوزیشن لیڈر اور وہ مل کے جو ہے نا نگراں گورنمنٹ بناتے ہیں, نگراں گورنمنٹ بناتے ہیں. اچھا کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے, چھوڑ دیں اس کو. تو لیکن یہاں پہ مجھے باجوہ صاحب سے بھی ایک ضروری بات بھی کرنی ہے. اب ان کی جو یہ سیاست دیکھیں 2000 فروری 2024 میں جو ووٹنگ ہوئی ہے, جس طرح ووٹ پڑے ہیں وہ ایسے ہی نہیں پڑے, وہ ان کی تاریخی کرپشن کو دیکھتے ہوئے پڑے. جو انہوں نے تاریخی کرپشن کی تھی, پاکستان کا جو یہ حال کیا تھا, اس کو دیکھتے ہوئے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے. دیکھیں پی ٹی آئی نے 3.5 سال کا دور تھا, 3.5 سال میں آپ کوئی بہت اچھے بہت بڑے پروجیکٹ نہیں بنا سکتے. آپ نے ڈیم ویم شروع کیے تھے, آپ کو ہی پتہ ہے کوئی ڈیم کی بہت ضرورت تھی, تو لیکن اس کے بعد آپ کیا ہوا. اچھا کرونا اور ایف اے ٹی ایف سے جیسے ہی گورنمنٹ باہر آئی اور وہ کچھ کرنے, تو آپ کی گورنمنٹ اس کی گرا دی. آپ کو پتا تھا کہ اب عوام کے لیے کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کی مطلب کہ پوری تاریخ ہے. اب عوام کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سر دیکھیں میں اس پہ بات کروں گی, جس نے جو اچھا کام کیا ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. ہم صرف تنقید نہیں کر سکتے. جب پیپلز پارٹی کا اچھا کام ہے پیپلز پارٹی کا ہے, کیا ہو تو آپ نے ایک کام پی ٹی آئی کا آپ نے ضرور بتانا ہے ہمیں. میں بتاتی ہوں, بلکہ میں ابھی بتاتی ہوں, اور آصف باجوہ صاحب سے اس کو ڈسکشن کرتی ہوں. اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد فوراً آتے ہیں اور پی ٹی آئی کا ایک اچھا کام بتاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور میرے خیال ہے کہ پی ٹی آئی والے مجھ سے پروگرام میں ناراض رہتے ہیں. مجھے پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شاید میں کسی بائسڈ ہو جاتی ہوں. میں بالکل بائسڈ نہیں ہوتی ہوں. ہم لوگ یہاں پہ نہ ہمارے پروگرام کی نہ ہمارے چینل کی پالیسی ہے کہ ہم کسی پارٹی کو ساتھ لے کے چلے, لیکن جو جس کا اچھا کام ہے. اور آصف باجوہ صاحب سے بات کر چکے ہیں. آصف باجوہ صاحب, کیا ملک کے مسائل کو حل کرنا اتنا مشکل ہے کہ ہم ایک سیکٹر پہ بھی عمل کریں تو پاکستان کے پاس جتنے وسائل ہیں چیزیں حل نہیں ہو سکتی؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت میں جو مل مالکان ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا گیا تھا بجلی کے حوالے سے اور دوسری چیزوں میں. اس چھوٹے سے ریلیف کی وجہ سے اتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ترقی کی کہ آپ کے زر مبادلہ میں اضافہ ہو گیا, لوگوں نے ترقی کرنا شروع کر دی. بلکہ عام طور پہ فیصل آباد میں لیبر ملنا مشکل ہو گئی. یہ چھوٹے چھوٹے اقدام کیا ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات بالکل آپ نے بڑی یہ درست کی کہ اگر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ریلیف ملنا شروع ہو جائے تو یقینی طور پہ ملک ترقی کی طرف جائے گا. اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جیسے کہ 1965 کی حد تک جب چائنا تھا تو وہ پاکستان کو انہوں نے فالو کیا کہ ہم نے اسمال انڈسٹریز کو ہم نے ڈیولپ کیا, اور اسی چیز کو لے کر کے چائنا والے بہت آگے بڑھ گئے اور آج وہ پوری دنیا میں پہلی یا دوسری یا تیسرے نمبر کی معیشت ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال جو آپ نے بات کی اور میرے دیگر دوستوں نے بھی کی کہ ہم نے جو پاکستان کے کسان کے متعلق جو معاملات کھڑے ہوئے ہیں, جو لوگوں کو 3,900 روپے کا جو ایک ریٹ طے ہوا ہے وہ گورنمنٹ پابند ہے کہ اس ریٹ کے اوپر زمیندار سے ان کو وہ باردانہ دیں اور ان سے گندم جو ہے اس کی خریداری کی جائے. اور جب تک ہم کسان سے گندم نہیں خریدیں گے, کسان کو اس کی پیمنٹ نہیں ملے گی, وہ اگلی فصل کیسے کاشت کرے گا؟
اور وہ اپنے گھر کا نظام کیسے چلائے گا, یہ بڑے مشکل معاملات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کنٹینیوٹی ہے کہ پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, پی ٹی اے کی گورنمنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور کاف لیگ کی گورنمنٹ, سب لوگ رہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 3 بہت بڑے ادارے, پاکستان انٹرنیشنل فضل الرحمان صاحب کی نہیں رہی, ان کی بھی کبھی کر ہی رہے ہیں, خواہش پوری ہو جائے گی. پاکستان ریلویز اور پاکستان اسٹیل ملز, یہ 3 ایسے بڑے ادارے ہیں کہ جن کو کسی بھی گورنمنٹ نے اچھے طریقے سے سپورٹ نہیں کیا اور اربوں خربوں روپے کے یہ لوگ مقروض ہوتے گئے. اب دوسری بات جو آپ نے کی کہ کیا ہم ترقی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں, تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑائیں گے, جب تک ہم قرض لے کے پچھلے قرض کی قسطیں ادا کرنے سے فارغ نہیں ہوں گے, اس گنونے کاروبار سے باہر نہیں نکلیں گے, اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم اس وقت تک سر, میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کیسے ممکن ہے, ہم اگر اپنے لوگوں کو بیچارے کسانوں کو پریشان کریں گے تو مجھے بتائیں کیسے ممکن ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ ممکن ہے, یہ اس لیے ممکن ہے کہ جو لوگ پاکستان میں, ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں, مثال کے طور پہ پاکستان میں جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے گاڑیوں کی, ہونڈا کی, ٹویوٹا کی اور دیگر جو کمپنیز ہے, وہ سب لوگ جاپان سے انجن بنے بنائے امپورٹ کرتے ہیں اور ان کی ڈالر میں پیمنٹ وہاں پہ جاتی ہے. تو یہ جو لوگ پاکستان میں انڈسٹری لگا کے اور صرف اسمبلنگ کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں اور جو بھی چیزیں پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے تاکہ ہمارا جو ڈالر ہے وہ بیرون ملک نہ جا سکے. سر, گورنمنٹ کتنا سپورٹ کرے گی؟ گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کر دی ہے, گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ خود تو نہیں کر سکتے. اس کے اوپر بہت میٹنگز ہوئی ہیں کہ ہم یہ جو پاکستان میں جو لوگ صرف اسمبلنگ کر رہے ہیں, یہ اسمبلنگ نہ کریں, یہ وہاں سے مشینری امپورٹ کر لیں, لیکن آپ جو تیار چیزیں انجن اور دیگر گیئر اور یہ چیزیں جو تیار جاپان سے منگواتے ہیں ڈالر دے کے, وہ ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اسی سال عمل درآمد شروع ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ پاکستان میں کوئی چیز مینوفیکچر کرتے ہیں ان کو ان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ان کو بینیفٹس دیے جانے چاہیے. ان کو جو جس قدر وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کریں اس کا ریبیٹ ان کو ملنا چاہیے, جو کہ آج سے بہت سالوں پہلے پاکستان کی ایک گورنمنٹ نے, چاہے وہ ایک مطلق العنان بادشاہ تھا جس کا نام صدر ضیاء الحق تھا, اس دور میں ایک ریبیٹ اسکیم شروع کی گئی تھی جس میں جو لوگ جتنی ایکسپورٹ کرتے تھے ان کو ایکسپورٹ کے عوض ان کو ریبیٹ دیا جاتا تھا. اب بھی چاہیے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو جو ایکسپورٹ کریں ان کو ریبیٹ دے, تو انشاءاللہ ہم پاکستان کی معاملات پہ قابو پا. آصف باجوہ صاحب, کیونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں, میرے پاس کافی وقت تو ہے, لیکن سب سے میں اس بات کا کامنٹ لینا چاہوں گی. ترقی کی بات کرتے ہیں ہم, عام آدمی کا ریلیف ابھی نہیں ہو رہا ہے, پھر ہم جو ایک عام آدمی جو کہ اس وقت گرمی میں پریشان بیٹھا ہوا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح سے سولر سسٹم اپنے گھر پہ لگا لیتے ہیں اور سولر سسٹم کے بعد جو ہے وہ کہیں اپنے ریلیف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب جتنی میں بجلی کے بلوں میں پیسہ دے رہا ہوں, میں ایک دفعہ کہیں سے پیسہ لگا کے سولر سسٹم لگا دوں. اب اس پہ بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے, اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے, یہ بالکل جھوٹی خبر تھی, یہ بالکل فیک نیوز تھی, کسی قسم کی کوئی سمری وہاں پہ فارورڈ نہیں کی گئی, اور نہ گورنمنٹ اس کے متعلق سوچ رہی ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا, فکس ٹیکس. میں اس کی بالکل ببانگ دہل تردید کرتا ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کے متعلق ٹیکس لگانے کے متعلق. سر, آپ کے گھر پہ سولر سسٹم لگا ہوا ہے؟ جی, آپ کے گھر پہ سولر سسٹم لگا ہوا ہے سر؟ نہیں, میرے گھر میں سولر سسٹم نہیں سر. لگا. آپ بجلی کے بلوں سے مطمئن ہیں؟ نہیں, میں بالکل قطعی طور پہ مطمئن نہیں ہوں, اور بالکل یہ افورڈیبل نہیں ہے. اور جس چیز کا جس آدمی کو پہلے 10,000 روپے بل آتا تھا, آج اس کو 60,000 روپے بل آ رہا ہے, اور یہ ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے بات کرتے ہیں. رزاق باجوہ صاحب, گرمی کی شدت بہت ہے, بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا کوئی حکومت کے پاس ایسا پلان ہے, یا آپ کے پاس ہے کوئی ایسا پلان جو آپ دینا چاہیں کہ عوام کو ریلیف مل سکے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں, جب ہم نے 2024 کا الیکشن لڑا ہے, چیئرمین صاحب نے پارٹی منشور میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 250 کے قریب جن کے یونٹس ہوں گے ان سے ہم
फ्री करेंगे। लेकिन हमें पता था कि हमने ये नहीं कहा था कि इलेक्ट्रिक के थ्रू, हमने कहा था सोलर, उस पर हमारी सिंध गवर्नमेंट और बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। हमारे मिनिस्टर जो है नासिर हुसैन शाह साहब इस पर काम, 16 लाख घरों को हम सोलर सिस्टम पे लेके जा रहे हैं। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपना वायदा जो मंशूर में हमने रखा था उसे हम पूरा करें। तो इस पर हम काम अमल पैरा हैं बिल्कुल। आगे बात करते हैं जावेद सिद्दीकी साहब, ये जो हुकूमत आने के दौर में कोई 300 यूनिट फ्री दे रहा था, कोई 250 यूनिट फ्री दे रहा था, ये कौन सा पैमाना है किसी इदारे के पास कि 300 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर आएगा तो फिर रुक जाएगी चीज़ें, और आवाम को तो पता ही नहीं चलता कि 300 से ऊपर 1 यूनिट ऊपर जाता है तो जी मसाइल होते हैं उनके, तो फिर डबल बिजलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये क्यों नहीं, इतनी छोटी सी बात, या तो आवाम को समझ में नहीं आती, या जो लोग भाषण देते हुए वादे कर लेते उनको नहीं समझ में आता कि ये काउंट कैसे होगा, ये पता कैसे चलेगा आम आदमी को कि जनाब इतने यूनिट हुए हैं तो अब आपकी बिजली इतनी है, अब आप स्विच बंद करके बैठ जाएं। को पता ही नहीं होता किस चीज़ के कितनी चीज़ें जा रही हैं। इसके लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा शेर का है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। यानी ये जो आज जो गवर्नमेंट दावे कर रही है, ये पहली दफा गवर्नमेंट नहीं है, इनका तीसरा या चौथा टर्म है गवर्नमेंट में आने का, सही है ना। इससे पहले इन्होंने जो कुछ काम किए आपने देखा कि IMF से कर्जा लेते रहे, हाईवेज बनाए, ये बनाए, लेकिन बाद में फिर उनको गिरवी रख के उस पर कर्जे लेते रहे। अच्छा, रेलवे का इदारा एक अरसे दराज से आप देख रहे हैं खसारे में जा रहा है। अच्छा, जब यही PDM की जमात में गवर्नमेंट में आई थी तो PIA जो था वो एक मुस्तहकम इदारा था, और फिर उसके बाद उसका हशर देखा आपने कि वो कितना गैर मुस्तहकम हो गया कि आज उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खरीदार नहीं है। इसी तरह एक स्टील मिल था, इन्हीं के दौर में चल रहा था, और उसके बाद जब जिया साहब के बाद जब गवर्नमेंट आना शुरू हुई PDM की, तो स्टील मिल एक चलता हुआ मुस्तहकम इदारा था, वो बंद हो गया। PIA एक मुस्तहकम इदारा था, वो खसारे में चला गया। चले रेलवे खसारे में जा रही थी, लेकिन उसको खसारे से निकालने की कोशिश नहीं की गई कभी, और चल रहा है, तनख्वाहें जा रही हैं, भर्तियां हो रही हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी सियासी भर्तियों का है कि आपने अब स्टील मिल में अगर 15,000 जो जब ये बना था तो 15,000 की कैपेसिटी थी, लेकिन आपने सियासी बुनियादों पे उसमें 20,000 और 22,000 अफराद कर दिए। फिर उनकी जो मराद है, फिर आप ये सुनते हैं जो बैरक देखें, एक ये पूरा सिस्टम चल रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स को हुकूमत नवाजती थी, फिर जब इलेक्शन होते थे तो धांधली करके वो इन जमातों को, जैसे अभी आपने 2024 में मसले का हल मुझे बता दें। नहीं, मसले का हल ये है कि आप उन चले हुए कारतूसों को इस्तेमाल नहीं करें जो अरसे दराज से वजीरा, जब आपने अभी इसाक डार साहब का नाम लिया, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के जो पुराने, ये अरसे दराज से हुकूमतों में आ रहे हैं। आप यानी जिन्होंने मुल्क तबाह किया, आप उन्हीं से दवा ले रहे हैं। आपके पास 25-30 करोड़ की जो आवाम है, उसमें क्या कोई ऐसा काबिल, अब देखें आपके काबिल जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो इस मुल्क से मायूस होके बैरून मुल्क जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तो नया खून है, जवान है, और वो भी, और मरियम नवाज साहिबा भी तो नया खून है, वो भी काम कर सकती है। आप मुझे बताएं, उनको सपोर्ट नहीं करते, सारे मिलके काम कर लेना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सपोर्ट करें, मरियम नवाज को क्वालिफिकेशन बताएं, इनकी डिग्री बताएं, इनकी कि इन्होंने किस चीज में कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया सिवाय करप्शन के। करप्शन में तो आपको पता है, मरियम नवाज साहब से जब एक इंटरव्यू होता है, उन्होंने गाड़ियों के बारे में उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मेरे पास BMW। सर, आपके असद उमर साहब के पास कौन सा डिग्रियां थी जो इतने बड़े ओहदे पे वो? असद उमर साहब एंग्रो के सर, किसी ओहदे पे होना उनका एजुकेशन का मेयार तो नहीं है। नहीं, जाहिर सी बात, एक वो चला रहे थे, एक इदारा चला रहे थे, बहुत बड़ा इदारा था, उसमें सैकड़ों यही क्वालिफिकेशन सबके पास है, सबके पास यही वाली क्वालिफिकेशन है सर। अच्छा, इसको छोड़ दें आप, सही है। आपके 25 करोड़ अवाम में क्या कोई भी ऐसा काबिल नहीं कि जो इन खानदानों के अलावा हुकूमत में आ सके? दिया था ना, मिसाल है, मौका दिया था ना। नहीं, हमारा मौका था। आपने देखा कि उसके GDP ग्रोथ जो है 6% पे आ गई थी, आपकी जो एक्सपोर्ट थी GDP, जबकि उस वक्त एक आलमी बीमारियां चल रही थी, सब कुछ चल रही थी। उसके बाद आज तो कुछ भी नहीं है ना। आपके 3.5 साल दौर में तो ना FATF का मसला था, ना कोरोना का मसला था। बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब, रज़ाक बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मसला सिर्फ ये है कि अगर हर कोई अपने आप को समझेगा कि हम बहुत अच्छे, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको मुल्क को तरक्की पे लाने के लिए सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अगर आपने
ایک احتساب کا عمل نہیں کیا نا تو پھر آگے چیزیں نہیں پھیلنی ہیں. وہ لوگ بھی دور نہیں ہیں جو احتساب کا نعرہ لگا کے ابھی تک آئے تھے, بعد میں جناب شہزاد صاحب کو ان کو منع کرنا پڑا کہ وہ کون ہے, یہی سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. لیکن بہرحال اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے, اور اس وقت جو کسانوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے بہت پیچھے نہ جائیں. اسی مسئلے کو اگر حل کر دیں گے تو شاید پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے. دعا وہی جو ہمیشہ ہوتی ہے میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.